اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ولادت پہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، آپ کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منانا، یہ ایک وقتی چیز ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا یہ ایک دائمی چیز ہے۔ خوشی جو ہوتی ہے وہ ایک دن کی ہوتی ہے یا 2 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے، اور ہر وہ مسلمان جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا ہے، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ولادت کے بجائے سیرت کو اختیار کرے، کیونکہ ولادت ایک وقتی چیز ہے۔ ولادت پہ خوشیاں منانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک باندی تھی جس نے آ کر یہ خوشخبری دی ابو لہب کو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ حضور کی ولادت کی جس باندی نے خبر دی تھی، ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کیا اور اس میں خوشیاں منائی، اور ابو جہل نے بھی خوشیاں منائی ہیں۔ تو خوشی کا منانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ امت جو ہے وہ ولادت کی خوشی میں اس طرح منہمک ہو گئی ہے کہ اس نے سیرت کو چھوڑ رکھا، جبکہ بنیادی چیز اسلام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ولادت کی خوشیاں منانا نہیں، کیونکہ ولادت کی خوشی میں صرف خوشیاں ہی ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب کسی کی یہاں ولادت ہوتی ہے تو اس کے یہاں ماحول خوشیوں کا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، گفٹ، تحفے و تحائف اس کے یہاں آ رہے ہیں، لوگ اس کے بیٹے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس کی اولاد کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ وہاں فاقوں کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں پریشانی مشقت کی کوئی بات نہیں ہے، ولادت کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جب سیرت کو انسان اپناتا ہے، اور سیرت کو جب ہم اپنائیں گے تو وہاں خوشیاں بھی ہیں، وہاں غمی بھی ہیں، وہاں مشقتیں بھی ہیں، وہاں اپنے نفس کو مارنا بھی ہے، وہاں بھوکا رہنا بھی ہے، وہاں سیرت کے اندر طائف کا سفر بھی ہے جہاں پتھر کھانا بھی ہے، وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینوں بھوکے رہنا بھی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رائنا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو سیرت میں اپنانے میں مشقتیں ہیں، سیرت کو اختیار کرنے میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کبھی فاقوں سے بھی رہنا پڑ سکتا ہے، کبھی بھوکے پیٹ رہنا بھی پڑ سکتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے، پتھر بھی کھانے پڑ سکتے ہیں، لوگوں کی کڑوی اور کسیلی باتیں ہیں انہیں برداشت کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو سیرت کا یہ پہلو، ولادت میں کوئی اس کا پہلو نہیں ہے، ولادت میں تو خوشیاں ہیں، اس لیے امت جو ہے وہ ولادت مناتی ہے، سیرت نہیں مناتی، کیونکہ ولادت کے اندر خوشیاں ہیں، ایک ہلڑ بازی، کھلم کھلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مذاق اڑانا ہے، اور گانوں کے نام پر امت یہ سمجھتی ہے کہ ہم حضور کی پیدائش کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں من، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ وہ آپ کے سامنے آپ کے اعمال کو اس طرح ملمہ سازی کر کے پیش کرتا ہے کہ برائی بھی امت کو نیکی لگنے لگتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو میوزک کے ساتھ استعمال کرنا، پھر اس پر نوجوانوں کا شور شرابہ کرنا، اور بعض علاقوں کے اندر تو نوجوان طبقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے، ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام سے جس کا تعلق ہے وہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ حضور کی زندگی جو نبوت کے بعد 40 سال، جب آپ 40 سال کی عمر میں پہنچے، وہاں سے جو زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو رہی ہے، وہاں سے لے کر آپ کی وفات تک کا ہر ایک لمحہ اور ہر ایک جز امت کے لیے عمل کرنے کی چیز ہے۔ ولادت پر خوشیاں منانا یہ امت کے لیے ضروری نہیں ہے، اور ولادت کے نام پر خرافات کو اختیار کرنا، رسم و رواج کو اختیار کرنا، اس کی امت کو ضرورت نہیں، اور نہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ امت کے لیے اصل قیمتی سرمایہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
اب امت کا جو طبقہ ہے وہ سیرت کو اس لیے اختیار نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ سیرت کو اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو لباس بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا پڑے، اس کو چہرہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بنانا پڑے گا، اس کو فاقے بھی کرنے پڑیں گے، اس کو لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اس کو پتھر بھی کھانے پڑ سکتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اس لیے امت سیرت کو اختیار نہیں کرتی، تو اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں مشقتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں جاگ رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر پر لیٹے، پھر مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدھا بدن، جو چارپائی تھی، جو تخت تھا، جو آرام کرنے کا جو چارپائی تھی، آدھا بدن آپ نے نیچے لٹکا لی پیر اور ہاتھ سمیت، اور آدھا بدن آپ کا چارپائی پر، یعنی جو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنا پیٹ حضور رکھے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا آدھا بدن باہر لٹکا ہوا ہے اور آدھا بدن آپ کا تخت اور چارپائی پر ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھوک کی شدت ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی پر رگڑ رہے ہیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، ثم رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو امت اس لیے سیرت اختیار نہیں کرتی، اسے پتا ہے سیرت اختیار کرنے میں مجھے پورا بدلنا پڑے گا اور میں بدلنے کو تیار نہیں۔ ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشیاں منانے میں ہلڑ بازی ہے، اپنے نفس کو ارہاس ہے، نفس کو اطمینان ہے، پیسوں کی بربادی ہے، فضول خرچی ہے، امت کا نفس اس سے مطمئن ہے۔ بازاروں میں گھومنا، بازاروں میں نکلنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے قدری کرنا، یہ امت کا ایک شیبہ بن چکا ہے۔ اس لیے امت اس کو اختیار کرتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اس کا جو نفس امارہ ہے اس کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ اور سیرت کو اپنانے میں بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑ سکتی ہیں، اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے، اپنے محلے، اپنے گھر والے، اپنے علاقے کو خیر آباد کہنا بھی پڑ سکتا ہے، اور آپ کو پتھر بھی کھانے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے امت سیرت کو نہیں اپناتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے آئے، اور اتنی تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے آئے حضور کی ملاقات کے شوق میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور اپنا توازن جو ہے اپنے جسم کا برقرار نہیں رکھ پائے اور حضور سے ٹکرا گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا پاؤں رکھ گیا، چونکہ چپل اور جوتا جو تھا بہت بھاری تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جب ان کا پاؤں رکھا تو تکلیف کی شدت میں بے ساختہ آپ کا ہاتھ اٹھا، اور جو آپ چھڑی اور آسا ہاتھ میں لیے تھے وہ ان کے بدن پر لگ گئے۔ حضور نے جان بوجھ کر تو نہیں ماری تھی، اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے مجھے زخمی کر دیا، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ سارا مجمع چلا گیا، وہ صحابی بھی چلے گئے، لیکن ان صحابی کو رات بھر یہ افسوس رہا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو تکلیف پہنچائی، اور یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی رات بھر بے چین رہے حضور، کیوں کہ میں نے ایک شخص کو اور ایک اپنے صحابی کو، حالانکہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ بات دل میں آئی کہ میں نے ان کو غلط کہا۔ صبح کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے کہا وہ فلاں صحابی جنہوں نے میرے پاؤں کو زخمی کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا صحابہ کے مجمع میں انہیں تلاشا گیا، ان کو لایا گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معافی مانگی، جبکہ مارنا اختیاری نہیں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی کا اٹھانا اختیاری نہیں تھا۔ آپ نے ان سے معافی مانگی کہ تمہارا پاؤں میرے پاؤں پر لگ گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا کہ تم پہ چھڑی لگ گئی، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اس سیرت کو امت اپناتی نہیں، اس سیرت کو امت اس لیے نہیں اپناتی، اس میں نفس مطمئن نہیں ہوتا، اس میں نفس کا ارہاس نہیں ہے، نفس کو اطمینان نہیں ہوگا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، آدمی کا نفس تو ہمیشہ گناہوں کی تلقین کرتا ہے،
الا ما رحم ربی، مگر جس پر اس کا رب رحم فرما دے وہ اس سے مستثنا ہے۔ امت کا مزاج تو بدلہ لینے کا ہے، معاف کرنے کا تو ہے نہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوتے تھے تو انسان کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے فاقے برداشت تو کر لیتا ہے لیکن اولاد کے نہیں کرتا۔ اپنی بھوک آدمی کو برداشت ہو جاتی ہے لیکن اولاد کی بھوک کے معاملے میں بہت بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھی کچھ نہیں کھانے کو، حسنین کریمین بیچارے بے چین ہیں، اپنا فاقہ برداشت ہو جاتا ہے امت کو، بچوں کا تو نہیں ہوتا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ حضور کے پاس چلی جاؤ، شاید کچھ مل جائے، اپنے والد کے پاس آپ چلی جائیں، شاید آپ کو کچھ میسر آ جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ پہنچی اور پہنچ کر کہا اللہ کے حبیب، ابھی نہیں کہا، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا حضور جانتے تھے کہ میری بیٹی کی دستک کون سی، یعنی کنڈی کھٹکھٹانے کا جو انداز ہے وہ نبی جانتے تھے کہ فاطمہ تشریف لے آئے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ فاطمہ آئی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ فاطمہ کس طرح دروازہ کھٹکھٹاتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کنڈی دروازہ کھولا گیا، فاطمہ کو سامنے دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یا تو وہ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی تب آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، یا اگر آپ ان کے گھر پر جاتے تھے تو جب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک سیدہ فاطمہ نہیں بیٹھتی۔ اولاد کے ساتھ یہ رویہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ اولاد کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سلوک کرنا ہے، امت اس سے انجان ہے، اس لیے اولاد نافرمان ہیں۔ ان کے نفس کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان سے برتاؤ کرنا، یہ حضور نے امت کو سکھایا، خصوصاً بیٹیوں کے معاملے میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ امت کے لیے تعلیم بھی ہے اور سبق بھی ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کس درجہ برتاؤ کرنا، کس لہجے میں بات کرنی ہے اولاد کے ساتھ۔ اولاد بالغ ہو چکی ہے، اولاد آگے بڑھ چکی ہے، اس کے ساتھ کس رویے میں بات کی جائے، کیا سلوک اختیار کیا جائے، یہ حضور نے امت کو سکھایا۔ آج یہ رویہ لوگ بھول چکے ہیں اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، اس لیے اولاد نافرمان ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، اندر لیا، جب تک وہ بیٹھی نہیں آپ نہیں بیٹھے۔ ہاں بیٹی کس لیے تشریف لائی؟ فرمایا اللہ کے حبیب مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میرے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، حسنین کریمین بھوکے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، فضول خرچی میں آپ کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، کبھی براقوں کے نام پر، کبھی تازیوں کے نام پر، کبھی سجاوٹ کے نام پر، کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کبھی محلے کو سجانے کے نام پر، کبھی خام و خواہ کی کھانا بٹوانے کے نام پر۔ کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں امت کا۔ یہ پیسہ نہ آپ کی جاگیر ہے، نہ آپ کی کسی پردادا کی جاگیر ہے، یہ پیسہ تو اللہ کی ملکیت ہے، یہ پیسہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ اس میں حقوق کیسے ادا کرتے ہیں، اور اللہ جب چاہے گا آپ سے یہ پیسے لے لے گا۔ آپ کو جو امیر بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ تو خود نہیں بنے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر، یا آپ اپنی استعداد کی بنا پر تو پیسے والے نہیں بنے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ اور غریب بھی ہیں، متوسط طبقہ بھی، وہ بھی اللہ کی قدرت سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اس کا فضول خرچی کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں برائی، ہمارے یہاں برا حال، اور ہمارے یہاں مصیبت اس میں ہے کہ وہ شخص جس کے پاس پیسہ بالکل بھی نہیں ہے وہ بھی فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے، وہ بھی یہاں وہاں سے لے کر اکٹھا کر قرض لے کر، ہاں ہم بھی آپ کی خرافات میں شامل ہیں، ہم بھی آپ کی بدعتوں میں، آپ کی رسومات میں، آپ کی ہلڑ بازی میں شامل ہیں، لو ہماری طرف سے اتنا پیسہ، آپ یہ کر لیں، آپ فلاں ڈی جے کر لیں،
ہم گل گپاڑے کریں گے روڈ پہ کھڑے ہو کر، حضور کے نام کی وہاں توہین کریں گے، وہاں حضور کا نام بجے گا، میوزک کے ساتھ ہم وہاں ڈانس کریں گے، یہ امت کا شیوا ہے؟ آپ سوچیں، یہ امت کا شیوا نہیں ہے۔ صاف ستھری بات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بالکل کلیئر بات ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دیتا، یا تو آپ مسلمان ہونا چھوڑ دیں، آپ اسلام سے دستبردار ہو جائیں، کسی اور ملت میں چلے جائیں، کسی اور مذہب کو اختیار کر لیں، اسلام کا دامن آپ چھوڑیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پوری دنیا اسلام کا کلمہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قوت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے، تو ساری دنیا کفار کے درگے میں چلے جائے، ساری دنیا اسلام کو چھوڑ دیں، آپ مسجدیں خالی کر دیں، آپ عیدگاہ خالی کر دیں، آپ مدارسوں میں بچوں کو نہ بھیجیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی قوت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ کتنی بڑی بڑی قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوئی ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم یونس اور دیگر اقواموں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی توہین کی، اتنی توہین کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی کبریائی کے اندر اس کی طاقت کو کبھی زوال نہیں ہونا، قیامت تک ہونے والا، کچھ بھی کر لیں آپ۔ سیدہ فاطمہ نے کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا ہے، کس لیے؟ تھوڑا آپ سے سامان لے لیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کا امتحان لے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، اگر ہم بھوکے ہیں تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بچے بھوکے ہوں، ہماری اولادیں بھوکی ہوں، یہ آدمی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ یہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ تو حضور کی چہیتی بیٹی تھی، آپ چاہتے تو ان کو سارا مال دے دیتے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کا امتحان لیا، فرمایا فاطمہ یہ 5 بکریاں کھلی ہوئی ہیں، یا تو ان کو لے لو، یا میں جو کلمات تمہیں سکھا رہا ہوں یا تو ان کو لے لو۔ محبت کا تقاضا، اولاد کی چاہت کا تقاضا تو یہ تھا، حضور یہ کہتے کہ 5 بکریاں بھی لے جاؤ اور میں جو تمہیں کلمات سکھا رہا ہوں وہ بھی سیکھ کر جاؤ، لیکن حضور نے اپنی بیٹی کا ایگزام لیا اور امتحان لیا اور فرمایا بیٹی یہ 5 بکریاں لے جاؤ، یا تو اسے چھوڑ دو یا وہ کلمات لے جاؤ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، آپ نے کہا میں 5 بکریاں نہیں لیتی ہوں، مجھے وہ کلمات دے جو آپ مجھے سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہ 5 بکریاں نہیں لی جو کھڑی تھی۔ کیا کلمات تھے وہ؟ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ 5 کلمات تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سکھائے اور کہا بیٹی اس کے ذریعے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ لیکن آپ سوچیں یہ کلمے فاطمہ کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں تو آپ سوچو کہ ہم مانگے ہماری دعا قبول ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا قیامت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں جو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہتا۔ دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی، دعائیں اس کی سنی نہیں جاتی، دعائیں اس کی مانی نہیں جاتی۔ جو زبان پہ اللہ کا نام لیا ہو، دل میں اس کے ہزاروں بت بیٹھے ہوں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ کلمات لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے پاس آئیں، فرمایا علی نے فاطمہ کیا لے کر آئی؟ فرمایا گئی تھی دنیا لینے لیکن دین اللہ کے حبیب نے مجھے عطا کیا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا حضور نے مجھے 5 کلمے سکھائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ تمہارے ساتھ جتنی زندگی گزری ہے ان سب میں جو آج کا دن ہے وہ میرے لیے عید کا دن۔ آپ سوچیں یہ کلمات جو فاطمہ سیکھ کر علی کو بتا رہی ہیں، علی کہنا یہ میرے لیے عید کا دن ہے، یہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ یہ وہ سیرت ہے جس سے امت اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی۔ وہ کہتی ہے سیرت کو اختیار کرنے میں تو پریشانیاں ہیں، داڑھی رکھنا پڑے گی، لباس تبدیل کرنا پڑے گا، حرام بزنس کرتے ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا، پڑوسیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کے سامنے معافیاں مانگنی پڑیں گی، ساری چیزیں وہ یہ سوچتا ہے مجھے چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے سیرت کو میں اپنا نہیں سکتا۔
میں کس کو اپناؤں گا؟ حضور کی ولادت کا وقت آئے گا تو میں جلوس میں شرکت ضرور کروں، حضور کے نام پر میں ہلڑ بازی ضرور کروں گا، میں اپنے محلے کے اندر سجاوٹ ضرور کراؤں گا، کیونکہ مجھے حسین سے محبت ہے، مجھے حسن سے محبت ہے، مجھے نبی سے محبت ہے۔ یہ آپ کے محبت کے دعوے زبانی ہے، دل میں کچھ محبت نہیں، کیونکہ جس ذات سے اور جس شخصیت سے محبت ہوتی ہے اس کے کردار سے بھی، اس کے اطوار سے بھی، اس کے گفتار سے بھی محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی چپلوں، اس کے ذرات سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ چلتے کیسے تھے اس سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ کھانا کیسے کھاتے تھے اس سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کا لباس کیسا تھا اس لباس سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ حلال کھاتے تھے یا حرام، اس کی بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محمد کرنا نہیں چاہتی، اس لیے سیرت کو اپنانا نہیں چاہتی، وہ سیرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس ہلڑ بازی کرنے کے لیے ہیں، سیرت کی کوئی ضرورت، سیرت اپنائیں گے بھوکا رہنا پڑے گا، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ پرتاپ گڑھ کا جو علاقہ ہے ہمارا پرتاپ گڑھ، یہاں مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ایک پرتاپ گڑھ کے اندر، پورا پرتاپ گڑھ کا جو علاقہ ہے یہ بددین تھا پہلے، پورا علاقہ پرتاپ گڑھ کا۔ مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک لاٹھی میں گٹھری کو باندھتا اور کندھے پر رکھتا تھا، اور اس گٹھری کے اندر کیا ہوتا تھا؟ چنا اور گڑ، اور میں اس چنے اور گڑ کے سہارے 10 دن میں پرتاپ گڑھ کے اطراف میں گھومتا تھا اور لوگوں کو دین سمجھاتا تھا۔ آج آپ کے محلے کے اندر دین نہیں ہے، آپ کے علاقے کے اندر دین نہیں ہے، آپ کے خطے کو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو گناہ میں آپ شریک ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، قول سے نہیں ہے فعل سے ہیں، اگر فعل سے نہیں ہے تو قول سے ضرور ہے۔